جہاد ثابت کریں. دیکھیں میں نے تو یہ آیت بیان کیا کہ حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان بھی ثابت ہوگا, ان کی ہجرت بھی ثابت کروں گا, ان کا جہاد مال اور جان سے بھی ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ میری ذمہ داری. سب سے پہلے صحیح مسلم ہے, حدیث نمبر 1779 ہے. چلیں جی صاحب, سیدنا عمر غزوہ بدر میں شریک ہوئے. جی آپ نکالیں. نہیں, جہاد ثابت کریں. جہاد ثابت کرنے کو اللہ کے نبی کے ساتھ غزوے میں شامل ہوئے. جہاد ثابت کریں بھائی. جہاد اگر جہاد کس کو کہتے ہیں؟ چلیں, جہاد یہ ہوتا ہے کہ تلوار اٹھا کے مارے. تلوار اٹھا کے مارے نا. چلیں جی, چلیں تلوار کے بغیر چل رہے ہیں جا کر. تو دکھاؤ نا وہ حدیث, دکھاؤ کہ اس نے تلوار ماری ہے. مسلم میں کہاں لکھا ہے, کہاں پہ لکھا ہے؟ اچھا آپ نکالیں نا. صحیح مسلم ہے, کتاب الجہاد ہے. اچھا, باب غزوہ بدر ہے. جی سر. صحیح مسلم کے اندر حدیث 1779 ہے. جی سر. سیدنا عمر غزوہ بدر میں شریک ہوئے. جی 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 جی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکے سے قبل صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر نے گفتگو کی. تو پھر کیا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جہاد و قتال. جی جی, جہاد اور قتال کی رغبت دلائی, جیسا کہ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے قافلے کے آنے کی اور اس کی حفاظت کے لیے کفار کی فوج کے مکہ سے روانگی ہونے کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ کی موافقت میں گفتگو کی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے اعراض کیا. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی تو آپ نے ان سے بھی اعراض کیا. پھر انصار کے سردار اعراض کیا. سیدنا اعراض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھڑے ہوئے. اعراض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعراض کیا؟ اعراض انہوں نے یہی کیا تھا کہ میرا جو رخ انور ہے کسی اور طرف ہے. انہوں نے جو بات کیا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پیر دیا. عمر نے بات کیا نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پیر دیا. کدھر پھیر دیا؟ جس طرف عمر تھا نا اس طرف سے منہ, اس کے چہرے کی طرف سے منہ ہی پیر دیا. اس نے جو بات اتنی گندی کی ہوگی نا. عربی پڑھو نا. حدیث تو سنیں نا. اچھا اپنی بات پہ کر رہا ہے, حدیث سنیں. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, شاید آپ کا رخ انور ہماری طرف ہے کہ آپ ہم سے مشورہ لینے چاہتے ہیں. ریت تو پہلے ہی آپ کے ساتھ ہے نا. آپ انصار کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انصار کیا کہتے ہیں, کیونکہ انصار کے ساتھ معاہدہ تھا اللہ کے نبی کا کہ ہم مدینے میں رہ کر جنگ لڑیں گے, باہر نہیں لڑیں گے. لیکن اب اللہ کا حکم آ گیا باہر چلے گئے. اچھا ایسا کوئی معاہدہ نہیں تھا مدینے میں رہ کر جنگ لڑیں گے, ایسا معاہدہ نہیں تھا بھائی. اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ کو وہ دکھاتا ہوں میں. یہ رحیق المختوم ہے, اس میں سے معاہدہ دکھاتا ہوں. اچھا سعد بن معاذ کیا کہتے ہیں, تو فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم ضرور ڈال دیں گے, اور اگر ہمیں برق غماد تک گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں تو ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شامل ہوئے تھے غزوہ بدر میں. اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہی. تو آپ نے کہا تلوار دکھائیں گے نا, تلوار ماری ہے انہوں نے, وہ نہیں دکھا سکے نا. جی جی, تلوار کی طرف آ رہے ہیں ہم, تلوار کی طرف ہی آ رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ ابن خطاب فرماتے ہیں, عمر سے ابو بکر سے کیوں شروع نہیں کیا آپ نے؟ ہمارا موضوع عمر فاروق ہے نا. اچھا عمر, ہمارا موضوع سیدنا عمر فاروق ہے. چلیں جی. عثمان کا بھی نہیں ہے. بدر میں قتل ہونے والے کفار گرنے کے مقامات بتا دیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انشاءاللہ کل یہ جگہ فلاں کی قتل گاہ ہوگی. راوی بیان کرتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, اللہ کے رسول نے جو حدود بیان کر دی تھی انہوں نے ان سے تجاوز نہیں کیا. یعنی ہر کافر اسی جگہ ہو کر گرا جو آپ نے بیان کی تھی, پھر وہ سب ایک کنویں میں کے اوپر تلے پھینک دیے گئے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق اس جنگ میں شامل ہوئے تھے, غزوے میں شامل ہوئے تھے. اچھا اب اجازت ہے میں جواب دوں. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم باب الجہاد کے اندر ہی. غزوہ بدر میں جب قیدی گرفتار ہو کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر سے فرمایا ان قیدیوں کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ ہمارے چچا زاد اور خاندان ہی کے لوگ ہیں, سو میری رائے تو یہ ہے ان سے فدیہ لے کر جانے دیا جائے. تو اس کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو سیدنا عمر رضی کہنے لگے کہ میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم اللہ کے رسول, میری رائے وہ نہیں جو ابو بکر کی رائے ہے, بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں. عقیل کو علی رضی کے حوالے کیجئے. وہ جہاد نہیں ہے بھائی, وہ جہاد نہیں ہے, وہ قیدی کو مارنا وہ جہاد نہیں ہے. قیدی کی رائے کن سے کی گئی تھی؟ مجاہدین سے کی گئی تھی نا.
کہ مجاہدین کے علاوہ کسی اور سے کرنا، قیدی کو قتل کرنا یہ جہاد نہیں ہے بھائی. آپ نے کہا تھا کہ ہم دکھا دیں گے کہ وہ جہاد ہے. میں ثابت کر رہا ہوں کہ جنگ بدر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شامل ہوئے تھے. اب آپ نے کہا تھا کہ جہاد دکھائیں گے نا، میدان جنگ میں آنا اور پھر جہاد میں شرکت نہ کرنا. یہ کیا ہے؟ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ یہ تیر مارے، تلوار مارے، پتھر پھینکے نا، کچھ تو کرے نا، بھاگے نا. آپ تو یہ دکھا نہیں رہے نا. جب کفار نے ان کو قتل کرنا ہی نہیں تھا. کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کفار سے ان کو دوستی تھی نا، کفار سے ان کی دوستی تھی. کفار تو ان کو جانتے تھے. کفار نے کبھی ان کو قتل کرنے کی کوشش نہیں. نہ انہوں نے کبھی کفار کی طرف کوئی تیر پھینکا ہے، نہ کفار نے ان کی طرف کوئی تیر پھینکا ہے. کس کو قتل کیا کفار نے؟ کفار جو ان سے لڑتے تھے ان کو قتل کرتے تھے نا. آپ بتائیں نا، دکھائیں کہ عمر نے کوئی تیر مارا ہو نا. یہ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ تو تلوار لے کے شامل ہوئے تھے، لڑے. آپ کو پتا ہے کہ منافقین جنگوں میں آتے تھے وہ ان کو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ منافقین جنگوں میں آتے تھے تاکہ ان کو کیا ملے، ان کو غنائم ملے. آپ کو پتا ہے نا. صرف مسلمان شامل ہوتے تھے. دیکھیں جو مخلص لوگ آتے تھے نا جنگ میں، وہ جہاد بھی کرتے تھے، قربانی بھی دیتے تھے، زخمی بھی ہوتے تھے، شہید بھی ہوتے تھے، اور جان ان کی بچ بھی جاتی تھی نا. جو منافق ہوتے تھے وہ آتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن غنائم ملنے کے چکر میں اس کی ہوس میں آتے تھے. صرف میدان جنگ تک آنا یہ جہاد کو ثابت نہیں کرتا، کیونکہ یہ منافق بھی بجا لاتے تھے. جیسے بدر میں تو کوئی منافق نہیں تھا. بالکل منافق تھا. میں آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ بدر میں منافق تھے. حضرت عمر فاروق کے متعلق بتائیں کہ وہ منافق میں تھے. اچھا اب دیکھو، حدیث پیش کریں. میں آپ کو پیش کرتا ہوں. حدیث پیش کریں گے ابھی کریں. حضرت عمر فاروق پتہ یہ چلا کہ پہلی بات یہ ہے کہ کتاب آپ کی، تاریخ آپ کی، مغازی آپ کی، ٹھیک ہے نا. ان کے پاس کیوں حدیث نہیں ہے کہ ابو بکر نے وہاں پہ تیر مارا ہے، عمر نے وہاں پہ کسی کافر سے کو تلوار مارا ہے، کسی وہاں پہ کسی اس نے نیزہ مارا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہ کہتے ہیں اس نے جہاد کیا. اور بھائی شیعوں کے کتاب کو تو آپ کوٹ نہیں کر رہے نا، آپ اپنی کتاب سے کوٹ کر رہے ہو. چلے ہم نے آپ کی اپنی کتاب کو مان لیا. آپ نے کہا جہاد ثابت کریں گے، اور جہاد تو آپ نے ثابت نہیں کیا نا. آپ نے صرف یہ ثابت کہ میدان جنگ تک آئے. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بدر میں منافق تھے، قرآن میں لکھا ہے. روایت پیش کریں کہ سیدنا عمر جو تھے وہ میدان بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے. میں ثابت کرتا ہوں کہ منافقین بدر میں تھے، اور میں آپ کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ عمر نے، میں بتاتا ہوں ابھی سن لو، کہ عمر صاحب نے بھائی جنگ بدر میں وہ بھاگے تھے، وہ چھپ گئے تھے. میں یہ بھی ثابت کروں گا. اب دیکھ لو یہ کتاب ہے قرآن مجید سورہ انفال. اب پڑھنے دو بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مومن تو صرف وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے. جب اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کی ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ ان کی توکل ہوتی ہے. ادھر دیکھو شیخ صاحب، میری طرف دیکھ رہا ہوں. اللہ کا جو مومن ہوتا ہے اللہ پہ اس کی توکل ہوتی ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ وہ لوگ ہیں نماز بجا لاتے ہیں اور ہم نے جو ان کو رزق عطا کیا اس سے انفاق بھی کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. یہ صحیح مومن ہے. لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. یہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے درجات ہیں اور ان کے بہت عظیم جو ہے اجر ہے قیامت میں. کما اخرجک، یہ کس کے لیے؟ بدر کے لیے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ حکم دیا کہ مدینے سے نکل جائیں جہاد کے لیے. وہاں پر آپ کے کچھ ماننے والے تھے جو جہاد سے ان کو کراہت تھی. تو پتہ یہ چلا جو جہاد سے کراہت رکھتا ہو، جہاد سے کراہت رکھتا ہو، وہ اللہ کے حکم سے کراہت رکھتا ہے. اللہ کے حکم سے اس کو دشمنی ہے، جہاد اس کو پسند نہیں ہے، تو وہ مخلص نہیں ہے. ابھی سن لو نا بھائی، ابھی میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں نا، سمجھ لو. میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ بدر میں منافق بھی تھے. یجادلونک فی الحق بعدما تبین. یہ آپ سے جدال کر رہے تھے، آپ ان کو کچھ کہہ رہے تھے، یہ آپس میں آپ کی جواب غلط دے رہے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دے رہے تھے غلط طور پہ. بعدما تبین، حالانکہ حق واضح تھا. حالانکہ حق واضح تھا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے؟ مناظرہ کرنے لگے تھے. بھائی اب ادھر جائیں ادھر جائیں، یہ کریں وہ کریں، غلط مشورے دے رہے تھے. کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون. یہ ان کی حالت یہ بنی تھی، اتنے بزدل خوف زدہ تھے یہ
کہ یہ ان کو جیسے ان کی موت حتمی آ گئی کہ آپ ان کو قصائی کے سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، کہ ان کو موت کی طرف لے جا رہے ہیں اور ان کے بس دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے موت آ رہی، اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے. یہ بدریوں کے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حق واضح ہونے کے بعد مجادلہ کرے، وہ منافق ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اذ یعدکم اللہ احد الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم. اللہ چاہتا ہے کہ آپ جنگ کریں لشکر کے سامنے ہوں، اور آپ چاہتے ہیں کہ لشکر کفار کے لشکر سے آپ کا سامنے ہی نہ ہو، بلکہ آپ کو فوراً مال غنیمت مل جائے. غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو ابو سفیان کا قافلہ مال غنیمت مل جائے جنگ کے بغیر. تو یہ واضح دلیل ہے کہ بدر کے میں آنے والے ایسے تھے جو جہاد کے لیے نہیں آئے تھے، مال غنیمت کے چکر میں آئے تھے. مولوی صاحب قرآن شہادت دے رہا ہے، قرآن نے فرمایا کہ یہ مجرم ہے، اللہ تعالیٰ جنگ کرائے گا، جنگ ہوگی، کفار کی شکست ہوگی. اس آیت میں فرمایا کہ بدری مجرم تھے، وہ آیت تو بیان کریں نا آپ. یہی آیت، یہ آیت بدر میں نازل ہوئی ہے نا. کون سی آیت؟ یہ آیت سب بدر میں نازل ہوئی، یہ آیت سب بدر میں نازل ہوئی. آیت نمبر تو بتائیں نا آپ. یہ سورہ انفال میں سامنے دکھا رہا ہوں، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آیت نمبر ہے سورہ انفال میں سامنے ہے، 2 سے لے کر 6 تک میں نے پڑھی ہے، 2 سے لے کر 7 تک پڑھی ہے. جی جی. اس میں کدھر لکھا ہے بدری مجرم ہے؟ بھائی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرے، حق ظاہر ہونے کے بعد جو کفار سے ڈرے، جو مال غنیمت لینے کے چکر میں آیا، وہ مومن مخلص ہے. کس لیے نکلے تھے مدینے سے؟ ارادہ کیا تھا؟ کس لیے نکالا تھا اللہ کے نبی؟ مومن آئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر، منافق آئے تھے کہ ان کو مال غنیمت مل جائے. اب سن لو نا، اب مجھے میری بات نہ کاٹو. سر پہلے آپ مطالعہ کریں. نکلے ہی ابو سفیان کے لشکر کو روکنے کے لیے تھے. اللہ کے نبی نے جو 313 صحابہ تھے، نہیں وہاں پہ دو تھے نا. ایک دیکھیں وہاں پہ 2 چیزیں، ایک ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا، وہ دوسری جگہ پہ تھی. ایک ابو سفیان نے جب سنا کہ مسلمان میرے قافلے پہ شاید اس پہ قبضہ کریں تو وہ لشکر لے کے آئے مکے سے، ان کو روکنے کے لیے نکلے تھے. جو منافق پلیز منافق تھے، وہ مال غنیمت صرف کہتے تھے جنگ نہ ہو، لشکر کے ہم سامنا نہ کریں، ہم مال غنیمت ہمیں مل جائے. ٹھیک ہے نا. جو مومن تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہی ہوگا. جو منافق تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کر رہے تھے. آپ مجھے بتائیں، جو پیغمبر سے جدال کرے حق ظاہر ہونے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد، وہ مومن ہے منافق ہے؟ کیا جدال کیا انہوں نے؟ ابھی بتاتے ہیں جو بھی جدال کیا نا. میں بتاتا ہوں جدال کس نے کیا ہے. سفیان کے لشکر کو روکا جائے. میں تو دسنا شیخ صاحب میں تو دسنا جدال کس نے کیا. صحیح مسلم. اس میں آپ بتائیں مجھے. نہیں پہلے اس بات کو کلیئر کریں. آپ کہہ رہے تھے قرآن میں لکھا ہے کہ بدری جو مجرم ہے، بدری مجرم والی آیت کون سی ہے؟ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے تو نہیں ملی ادھر سے یہ آیات. شیخ صاحب آپ مانتے ہیں یہ آیت بدر میں نازل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اور اس میں بات سنیں، اور اس میں جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں. انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے. جس طرح تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، حالانکہ یقیناً مومنوں کی ایک جماعت تو ناپسند کرنے والی ہے. اللہ نے مومن کہہ کر ان کو پکارا صحابہ کرام کو، کہ وہ چاہتی تھی کہ اس کا جو ابو سفیان کا لشکر روکا جائے. وہ تجھ سے حق میں جھگڑتے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، جیسے انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ان کی کیفیت بیان کیا. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور جب اللہ نے تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارے لیے ہوگا، تم چاہتے تھے کہ جو کانٹے والا نہیں وہ تمہیں مل جائے. اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، خواہ مجرم ناپسند ہی کریں. جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی. بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں. میں پڑھ چکا ہوں، تو آپ تم کی ترجمہ کر رہا ہوں، میری باری ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں اس میں بدری مجرم والی کو مجھے آیت بتائیں کون سی ہے. دیکھو بھائی میں بتا، یہ آیات بدر میں اللہ تو اس کی عزت اور اکرام کر رہا ہے. ایک منٹ، آپ مانتے ہیں کہ آیت بدر میں نازل ہوئی ہے؟ میں ثابت کروں کہ بدر میں نازل ہوئی. پہلی بات یہ کہہ رہا ہوں بدر کی آیت ہے. یہ بدر کی آیت ہے، پھر وہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ نے جو ترجمہ پڑھا ہے، آپ نے جو ترجمہ پڑھا ہے کہ یہ لوگ آپ سے جگڑ پڑتے ہیں، اللہ ان کو مومن کہہ رہا ہے. اللہ تو ان کو مومن کہہ رہا ہے. اچھا میں مومن کا بتا دیتا ہوں بھائی. چلیں بھائی، ان کے پاس اور کچھ نہیں بچا کہ اللہ نے کہا وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنین کے ایک فریق کراہت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ نے مومن کہا. اب دیکھو ادھر، آپ دیکھیں، آپ سلفی ہیں نا. واپس آگے تھے صحابہ کرام، نہیں واپس آگے تھے صحابہ کرام. آپ سلفی اہل حدیث ہے نا. یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ.
یہ روافظ کی ہے، یہ ماتریدہ اشریہ کی کتاب ہے، کتاب الایمان شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا المکتب الاسلامی چھپیا 1996 میں۔ ادھر دیکھو، فالخطاب یا ایھا الذین آمنوا، اگر قرآن مجید میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا میں آ جائے، یدخل فیہ، اس خطاب میں داخل ہوتا ہے، فإن الخطاب یا ایھا الذین آمنوا يدخل فی من اظہر الایمان وإن كان منافقا فی الباطن يدخل فی الظاہر۔ اس خطاب میں ایسے لوگ بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی داخل ہو جاتے ہیں کہ وہ ظاہر میں مؤمن ہوتا ہے، باطن میں منافق ہوتے ہیں۔ یہ قرآن نے جب بولا ہے فریقا من المؤمنون، مومنین ایسے ہیں جن کو جہاد پسند نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے ہیں حق ظاہر ہونے کے بعد، اور جیسے کہ آپ ان کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں صرف ان کو مال غنیمت ملے، قرآن نے ان کو مومن بولا، تو اس کو سب کو پتہ ہے کہ مومن زبانی لحاظ سے اگر کوئی زبان میں بھی مومن بولے، قرآن نے اس کو مومن بولا ہے، اس میں منافق بھی داخل ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اب مجھے پڑھنے دو۔ اچھا یہ پڑھے میں نے تو آپ کو بڑا اچھا ٹائم دیا ہے، اور ٹائم دوں گا۔ اب پڑھنے دو نا۔ اب دیکھو قرآن کی روح سے کیا ثابت ہوا کہ جو منافق تھے بدر میں، جو مال غنیمت لینے آئے تھے، آئے ہائے ہائے شیخ پھنس گیا تو، مال غنیمت لینے آئے تھے، اپنے فون کو نہ ہلاؤ، اپنے فون کو ایک جگہ رکھیں شیخ صاحب، لوگوں کو دقت ہوتی ہے نا، ہاں ایک جگہ رکھ لو۔ ایک جگہ جو لوگ مال غنیمت لینے آئے تھے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب بات کرنے دیں گے شیخ صاحب، جو لوگ مال غنیمت لینے آئے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہے تھے، ان کو پرواہ نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حق ظاہر ہونے کے بعد جھگڑا کرنا، یہ مومن کی علامت ہے، ٹھیک ہے کیا؟ وہ کون تھے؟ نبی سے سوال نہیں کرتے تھا صاحب، یہ اب میں بتاتا ہوں، یہ صحیح مسلم ہے، آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے، اس میں گڑبڑ کیا، یہ حدیث ہے غزوہ بدر، اس کا آپ نے جو ترجمہ پڑھا ہے وہ بھی ترجمہ غلط ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، حین بلغ اقبال ابی سفیان، جب پتہ چلا کہ ابو سفیان لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، قالف، جب مشورہ کیا، فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ، آپ نے غلط ترجمہ کیا کہ ابو بکر نے جہاد کے موافقت میں بات کی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا، آپ نے غلط ترجمہ کیا، اس میں یہ الفاظ نہیں کہ اسے موافقت میں بات کیا، اس میں یہ کہ ابو بکر نے الفاظ بولے ہیں، تکلم کیا ہے، بات کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا۔ کیا بات کی انہوں نے؟ جو بھی کیا غلط کیا نا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سے منہ پھیرتے نہیں ہیں۔ اب اجازت ہے مجھے بات کرنے دو، مجھے بات کرنے دو، وہ لکھا ہے وہ میں سنا دیتا ہوں، میں وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ ابو بکر، قرآن نے کیا کہا کہ بدر میں کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے حق ظاہر ہونے کے بعد۔ مسلم سے پتہ چلا کہ وہ کون تھا کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط بات کی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دوسرے سسر کی باری آئی ہے، سسر نمبر 2، تکلم عمر فاعرض عنہ، عمر نے بھی بات کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا۔ اچھا اب وہ یہ کہتے ہیں اس نے صحیح بات کیا، یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے صحیح مشورہ دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی ہے، انہوں نے منہ پھیر دیا۔ اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی ہے کہ منہ پھیر دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے منہ پھیرتا ہے؟ کس سے منہ پھیرتا ہے؟ منہ پھیر دینا پہلی بات ہے کہ یہ ادب نہیں ہے، منہ پھیر دینا اعراض کرنا یہ توہین ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس لفظ اعراض کیا؟ منہ پھیر دیا۔ بھائی خاموش ایک منٹ، تو آپ نے خود ترجمہ کیا تھا کہ منہ پھیر دیا، آپ نے خود ترجمہ پڑھا تھا منہ پھیر دیا۔ یہ منہ اعراض کرنا، میں نے آپ سے پوچھا تھا اعراض کا کیا مطلب ہے، آپ نے خود کہا تھا کہ منہ پھیر دیا۔ منہ پھیر دینا یہ توہین ہے، کوئی آپ سے بات کر رہا ہے منہ پھیر دیں، آپ ریکارڈنگ چیک کریں، میں نے نہیں کہا منہ پھیرا۔ اعراض کا لفظ ہے نا، اعراض کا لفظ تو ہے نا، اعراض کیا، اعراض کیا، اعراض کیا، اعراض کیا، چلیں یہ نہیں مانتا میں، اعراض کس سے ہوتی ہے؟ حدیث مکمل کریں آپ، حدیث مکمل کریں۔ وہ قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پیروکار ہیں؟ نہیں آپ یہ حدیث مکمل کریں جو پڑھ رہے ہیں۔ آپ مجھے مزید ضرورت نہیں، آپ میرے پاس ٹائم کم ہے بھائی، آپ مجھے بات کرنے مکمل کریں، آپ کو پتہ چلے گا آگے کہ بات کیا ہے، اللہ کے نبی کیا پوچھنا چاہ رہے تھے۔ آپ بتا دینا، آپ صفائی پیش کر دینا، آپ اپنے ٹائم میں صفائی پیش کر دینا۔ ریش والے تو پہلے ہی ساتھ تھے، اللہ کے نبی تو انصار آپ نے یہ حدیث کامل پڑھی ہے نا، آپ نے حدیث کامل پڑھی ہے نا، انصار نے اتنا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی تو بات کوئی نہیں۔ اس کا کریڈٹ ابو بکر کو نہیں جاتا، عمر کو نہیں جاتا بھائی، انصار کو چھوڑے۔ کس کو جاتا ہے؟ کس کو جاتا ہے؟ انصار کو جاتا ہے، جس نے صحیح مشورہ دیا نا، جس نے صحیح بات کیا وہ کریڈٹ اسی کو جاتا ہے نا، ابو بکر عمر کو تو نہیں جاتا نا۔ ابو بکر و عمر واپس آ گئے تھے، جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے۔ پھر میں نہیں کہتا کہ واپس آئے تھے، آپ سن لو نا بھائی، میں نے کہا واپس آئے تھے،
بس میں نے یہی ثابت کرنا ہے کہ وہ جنگ میں نے کہا کہ میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ منافق بھی بدر میں آئے تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ کون سا منافق ہے آپ بتائیں نا کون؟ ابھی میں بتاتا ہوں نا، ابھی بتاتا ہوں، پلیز سن لو نا بھائی۔ یہ مان لیا اس شخص نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا، کہتا ہے اعراض کا مطلب، اس نے پہلے خود ترجمہ کیا کہ منہ پھیر دیا، اب کہتا ہے منہ پھیرنا مطلب میں نے نہیں کیا، آپ ریکارڈنگ چیک کریں۔ اچھا چلیں جی چلیں، آپ نے نہیں بولا اعراض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعراض کا یہ کہ آپ بات کریں، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بات چھوڑیں، میں کسی اور سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اعراض کا کیا مطلب ہے؟ اعراض کا کیا مطلب ہے؟ اعراض کا کیا مطلب ہے؟ اعراض کا کسی بات کو کہنا کہ چھوڑ دو اس کو، کسی بات کو جو بھی ہے چلیں جی۔ یہ جو نا ابو بکر عمر سے اعراض ہوا ہے نا، یہ اب اعراض کا اس کا لغت ہی چینج کر رہا، کوئی بات نہیں، جو بھی ہے اس میں بری کون سی بات ہے؟ جو بھی ہے جو بھی، اب دیکھ لو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پیروکار تھے، قرآن کو مانتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے نا، قرآن کے ہر حکم کو مانتے تھے، قرآن کے ہر حکم کو مانتے تھے۔ دیکھو یہ قرآن میں ان پر حکم ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کن سے؟ اعراض کہتا ہے، اعراض کے بات چھوڑ دو، جو اعراض کا مطلب بات چھوڑ دو نہیں ہے، اعراض کا مطلب منہ پھیر دینا، جو بھی مطلب ہے اعراض مشرک سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک حکم، ایک حکم۔ دوسرا یہ کہتے ہیں مشرک سے کیا، اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ مومن ہے۔ اب سن لو نا، ابھی آیات ختم نہیں ہوا ہے، آیات ختم نہیں ہوا ہے، ابھی آیات ختم نہیں ہوا ہے۔ آپ نے وہ حدیث مکمل نہیں کی، حدیث اب سن مکمل لو، کرتے تو آپ کو پتہ چلتا۔ اب سن لو بھائی، یہ آیا ہے منافقین کے لیے اور یہودیوں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی سورت کی آیت ہے یہ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 41 ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مائدہ 41، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ ہیں جو کفر بہت جلدی کفر کی طرف وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یہ زبان میں کہتے ہیں کہ مومن ہے، دل میں یہ کافر ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے آپ غصہ نہ کریں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، اور جو یہودی ہیں وہ بھی ایسے جھوٹے فراڈی ان میں بہت ہیں، ان لوگوں کے آپ پرواہ نہ کریں۔ پھر اگلے صفحے میں جاتے ہیں، سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ یہ بولتے ہیں، جھوٹ یہ سناتے ہیں، یہ حرام یہ کہتے ہیں۔ پھر فرمایا فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں کہ کوئی کام ہے آپ سے، تو ان کے آپ کام ان کے درمیان فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا ان سے منہ پھیر دیں، اعراض کر، یہ کہتے ہیں اعراض کا مطلب منہ پھیرنا نہیں ہے، چل اعراض کر لیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَمْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان سے منہ پھیر دیں تو آپ کو کوئی ضرر نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ کیا ثابت ہوا؟ یہ آیت نمبر 42 ہے سورہ انعام میں، کہ یا تو پہلی جو میں نے آیت پڑھی مشرک سے منہ پھیری جاتی ہے۔ سر یہ آیت کن پر نازل ہوئی ہے؟ منافق اور یہود۔ دوسری جو آیت ہے میں نے پڑھی ہے، یہ منافق اور یہود سے منہ پھیری جاتی ہے۔ یہ یہود کا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تفسیر ہے عبدالسلام۔ مسلم تفسیر کو چھوڑیں، آپ جواب دے دینا۔ اس آیت کی تفسیر تو دیکھیں نا، یہ کن پر نازل ہوئی ہے؟ یہ کہا کہ یہود میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا، ان کے علماء نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے ہیں، کیونکہ وہ نرم شریعت لے کر آئے۔ اگر انہوں نے کوڑے مارنے کا حکم دیا تو ہماری مراد بر آئے گی، اور اگر انہوں نے سنگ سار کرنے کا حکم دیا تو ہم ان کا فیصلہ ٹھکرا دیں گے۔ چنانچہ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ آیت کہاں نازل ہو رہی ہے؟ اور جنگ بدر والی۔ آپ ان کو کیسے ملا رہے ہیں دونوں کو؟ ان دونوں کو ایسے ملا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ابو بکر سے منہ پھیر دی، اعراض کیا، عمر سے بھی اعراض کیا، منہ پھیر دی آپ نہیں مانتے، اعراض کیا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، وہ قرآن کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، وہ وہیں پہ اعراض کرتے ہیں جہاں پہ اللہ نے کہا اعراض کرنی ہے۔ اللہ نے کس سے کہا اعراض کرو؟ فرمایا مشرک سے اعراض کرو، منافق سے اعراض کرو، یہود سے اعراض کرو۔ کہاں پہ لکھا ہے مسلمان سے اعراض کرو، مومن سے اعراض کرو؟ یہ دیکھو سورہ نساء، سورہ انفال کی جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے خود ان کو مومن کہا ہے۔ ابھی میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیا آیت پڑھی ہے بھائی، مومن کہا ان کو۔ او بھائی شیخ الاسلام نے کیا کہا کہ مومن کا لفظ قرآن میں منافق کے لیے ذکر کیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ، زبانی لحاظ سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان والے کے لیے نہیں ذکر کیا جاتا، وہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن منافق کو بھی قرآن میں ظاہری لحاظ پر دیکھا واپس جا رہا ہے۔ ایک چیز کا میں جواب دے چکا ہوں، پلیز بات کو جن لوگوں سمجھ چکے ہیں نا۔ کے اندر اللہ رب ایک منٹ ہے، یہ مومن کا لفظ پہلے واضح کر لیں۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، لا یومن، وہ بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، کون؟ جو تیری بات کے اوپر
جو ہے وہ اس کو تسلیم فلا نہ کرے وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. صحیح ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ مومن ہی نہیں جو اللہ کے نبی کی بات بالکل تسلیم نہ کرے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مومن جو ہے مسلمان کے لیے نہیں استعمال ہوتا، بے ایمان تو کہا گیا ہے. او بھائی آپ اتنے بھائی اتنے مومن تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے. آمن الرسول، جو رسول پر ایمان لاتا ہے، تو جو اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، تو شیخ الاسلام پر ایمان لاتا ہے. دیکھو ایک وہ ہے واقعی مومن. واقعی مومن وہ ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے، کبھی مخالفت نہیں کرتا. ایک وہ ہے جو ظاہری لحاظ میں منافق ہے، ظاہری لحاظ میں مومن ہے، باطن میں منافق ہے. ٹھیک ہے نا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا کہا کہ قرآن مجید میں یہ دیکھو بھائی، یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے. اگر آپ چاہیں تو میں اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو دکھا سکتا ہوں. دیکھو یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے. آپ کی طرف آئیں تو بہتر ہے. تو اجازت ہی نہیں دے رہا نا. تو آپ نے سوال کیا، سن لو نا، موضوع کی طرف آ جائیں. یہ آپ نے یہ موضوع چڑھا، یہ میں نے ایک دفعہ دکھا چکا ہوں. دیکھو یہ کہتا ہے ان الخطاب بیا ایھا الذین آمنوا، یا الذین آمنوا کی جو خطاب ہے اس میں يدخل فيه من اظہر الایمان وان كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاہر. اس میں وہ شخص بھی داخل ہو جاتا ہے جو باطن میں منافق ہے، ظاہر میں مومن ہے. ظاہری اسلام میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لحاظ سے اس کو مومن کہا گیا قرآن میں. وهذا متفق علیہ بین اہل السنہ، اور یہ مسئلہ اجماعی ہے اہل سنت کے درمیان کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کے نظائر اس جیسے دوسرے عبارات منافق کے لیے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. یہ دیکھو میں مزید آپ کو حوالے دکھاؤں. نہیں مجھے بات کرنے دو، ایک سوال کا جواب لے لو. بات کریں. منافق کی تعریف اب بیان کیا ہے، جو ظاہری ایمان ہو اور اندر سے وہ کافر ہو، وہ منافق. اس کو قرآن میں منافق کو، اس منافق کو مومن کہا گیا قرآن میں ظاہری لحاظ سے. یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم لابن ابی زمنی ملاحظہ کریں. یہاں پہ یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے، یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. یہاں پہ فرمایا ان یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. تفسیر الحسن، حسن بصری نے فرمایا ان ناسا من المنافقین كانوا یاتون النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیرفعون اصواتهم فوق صوته یریدون بذلك اذاه والاستخفاف به فنسبهم الى ما اعطوا من الايمان في الظاهر. منافق آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی اذیت کے لیے، آواز بلند کرتے تھے، چیخیں مارتے تھے اذیت کرنے کے لیے. قرآن نے ان کو مومن بولا ہے کیونکہ وہ ظاہر میں مومن تھے، لسان میں ظاہر مومن تھے. تو سمجھ میں آئی نا بات آپ کو کہ قرآن اب نہ کہ سورہ انفال میں ان کو مومن بولا ہے. سورہ انفال میں ساتھ بھی یہ بولا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہے تھے کہ ہمیں کیوں لے کے جا رہے ہو، جہاد کی طرف لے کے جا رہے ہو، ہمیں مال غنیمت چاہیے، ہمیں جہاد کرنے کی کیا ہے. جیسے آپ ان کو موت کی طرف، یہ سب منافقین کے صفات ہیں، ان کو کیوں نہیں دیکھ رہے آپ. اچھا اب آتے ہیں اعراض کی طرف. دیکھیں قرآن نے کیا بولا. قرآن نے کہا کہ جو لوگ بدر میں آئے ہیں اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا ہے، مجادلہ کیا ہے، اور جن کے دل میں یہ محبت تھی کہ مال غنیمت مل جائے، جہاد نہ ہو، اور جو ایسے کفار سے ڈرتے تھے جیسے آپ ان کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ تو سورہ انفال کی آیات تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سے اعراض کیا ہے؟ ہاں جب بات ہوئی ہے مجادلہ کس سے ہوا؟ ابو بکر عمر سے. اور میں نے دکھا دیا کہ مشرک سے، منافق سے، یہود سے اعراض کیا جاتا ہے، مسلم سے اعراض نہیں کیا جاتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ دیکھو سورہ نساء کی آیت ہے، تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اچھا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جانتا ہے کہ یہ منافق ان کے دل میں کیا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرو. تو پتہ یہ چلا میرے بھائی، ادھر دیکھو شیخ صاحب، کہ ابو بکر عمر بدر میں آئے تھے. قرآن نے گواہی دی کہ بدر میں منافق بھی آتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض سے پتہ یہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن سے کبھی اعراض نہیں فرماتا، کیونکہ مومن کی بحرمتی ہے. اللہ کا حکم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دیکھو کہ مومن کی آپ نے احترام کرنی ہے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے سورہ شعراء میں آیت نمبر 215 میں فرمایا کہ آپ مومنین کا احترام کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مومن کا احترام واجب ہے. کافر، مشرک، منافق، اس سے اعراض کا حکم دیا. کس سے اعراض کیا؟ ابو بکر عمر سے اعراض کیا. ٹھیک ہے نا. پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر عمر نے، جس نے قرآن میں کہا کہ سورہ بدر میں بعض صحابی تھے نا، قرآن نے فرمایا کہ وہ آپ سے مجادلہ کر رہے تھے، مجادلہ کر رہے تھے حق ظاہر ہونے کے بعد. وہ مشرکین سے ڈرتے تھے، مال لینے کے لیے آئے تھے. وہ کون تھے؟ مسلم کے جس حدیث کو اس نے خود چہرا ہے اس سے ثابت ہوا کہ ابو بکر عمر ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس کوئی رد ہے تو میں آپ کو دکھاؤں. اب